بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 اور 133 پڑھتے بھی انشاءاللہ۔ ووصّا بہا، اور وصیت کی ساتھ اس کے، ہاں جو ہے پیچھے ضمیر لٹائی جا رہی ہے ملت ابراہیم یعنی دین ابراہیم کی طرف۔ ووصّا بہا ابراہیم و بنی ہی، اور وصیت کی ساتھ اس یعنی ملت کے دین کے ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب باغ پر جو پیش ہے تو یہ اس کا معنی بھی یعقوب علیہ السلام نے پڑھیں گے آسانی کے لیے۔ یا بنیا، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، واسطے تمہارے دین کو، فلا تموتن بس تم نہ مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون مگر تم مسلمان ہو کر، یا گردن جھکانے والے ہو کر۔ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، کیا تم موجود تھے، کیا تم حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال، جب فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، لبنی ہی اپنی اولاد سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے پیچھے یعنی میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی اپنی اولاد کو اور پوچھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی بات کرو گے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائی کا، اور تیرے آبا کے معبود کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق تیرے آبا کے معبود کی، اس الہ واحدہ، اور ایک معبود کی، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی کے لیے، مسلمون گردن جھکانے والے ہیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قد خلت، تحقیق وہ امت تھی یہ گزر گئی۔ یہاں قرآن پاک نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قد خلت، تحقیق وہ امت تھی گزر گئی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، واسطے اس کے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ تم سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ یعنی کہ پچھلی واقعات بتا کے تو اللہ پاک نے یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ جو جماعت تھی گزر گئی، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تھا، جو تم کما رہے ہو تمہارے لیے۔ یعنی پچھلی باتیں بتا بتا کر دو، وہ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ داد وصول کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں بات کہہ دی ہے کہ جو انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم کما رہے ہو یا تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ گزشتہ آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعاؤں کا ذکر تھا جو آپ نے اولاد عقیدت مندوں کے لیے بارگاہ قدس میں عرض کیں۔ آپ کے اس عمل سے، آپ کا اولاد سے حسن سلوک، پیار و محبت نمایاں ہو رہا ہے۔ اس آیت پاک میں آپ نے پیروکاروں کو وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے کہ بیٹو، دین اسلام پر ثابت قدم رہنا، جھوٹے دین سے بچنا۔ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو بارگاہ قدس میں تمہاری اسی دین پر موت ہونی چاہیے، تمہاری موت آئے تو تم اسلام پر ہی ہو۔ وصیت فرمانے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے لیے ایمان اور اسلام سے زیادہ کوئی شے محبوب نہ تھی، ورنہ اس کی وصیت نہ ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے اولاد سے پیار، محبت، اخلاص کا کھلا درس مل رہا ہے، اور قرآن مقدس کے اس ارشاد کی تفسیر بھی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ۔ اس وصیت میں خاتمہ بالخیر کا اصول بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر خاتمہ ایمان و اسلام پر ہے تو یہ بالخیر ہے۔ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام کی ثابت قدمی کا ہی درس دیا ہے۔ یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیم کا مرکزی ضابطہ اسلام ہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی سرمایہ دار اپنی اولاد کو سرمایہ داری، تاجر اپنی اولاد کو تجارت، ذمہ دار اپنی اولاد کو ذمہ داری کی تاکید کرتا ہے۔ اہل اللہ کی بھی یہی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اولادیں دین کے لازوال نعمت کو سینے سے لگائے رکھیں اور لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے رہیں۔ قرآن مقدس نے اسلام کی اہمیت کو اس طرح زندہ کر دیا
تذکرہ فرما دیا، ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسی آیے کے آخری حصہ میں وَأَنْتُمْ مسلمون کی نسبت ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام امت مسلمہ یا ملت اسلامیہ مشہور ہے۔ ان ارشادات سے بھی واضح ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین دین اسلام ہی تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی سے واضح ہے، نحن معاشر الانبیاء ابونا احد و امہاتنا، ہم انبیاء کا گروہ، ہمارا باپ اسلام ایک ہی ہے اور مائیں شریعتیں مختلف ہیں۔ اسلام کی روح کو مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کائنات سے زیادہ ہو، آپ کی اطاعت بہرحال ہو، آپ کا فیصلہ دل سے مانا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہماری وصیت کا انکار کیسے کر سکو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے اس وصیت کو موت کے وقت برملا جمع مجمع عام میں ساری اولاد کے سامنے ذکر کیا تھا کہ بتاؤ میری موت کے بعد تم کس کی بات کرو گے؟ تو سبھی نے جواب میں کہا تھا کہ ہم تیرے معبود، تیرے باپ دادا کے معبود ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے الہ وحدہ لا شریک کی بات کریں گے۔ اے بنی اسرائیل، جب یہ واضح اور کھلی وصیت تمہارے سامنے آ گئی تو پھر یعقوب علیہ السلام پر یہ الزام لگانا کہ وہ تو اولاد کو یہودیت کی ترغیب دیتے تھے، بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 134 میں ان سرکش یہود کو فرمایا گیا ہے جو یہ کہتے تھے ہمیں آخرت کا عذاب نہیں ہوگا، ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، ہمارے آباء و اجداد علیہم السلام ہیں، ان کے اس نظریے کی تردید فرما دی گئی ہے۔ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ان کے کاموں کی تم سے جواب طلبی نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔